الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ انتہائی واجب الاحترام، نہایت ہی قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اج دے تھوڑے علاقے دی سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اندر اپنے برادر مکرم ساری سرائکی پٹی دے مشہور خطیب جناب حضرت مولانا قاری عمر فاروق علی پوری صاحب دی وساطت دے نال جناب حضرت مولانا مظہر الحق صاحب، مولانا فقیر اللہ صاحب، قاری محمد یونس صاحب دی پرخلوص دعوت تے حاضری دی توفیق تھی۔ دعا ہے کہ خلاق عالم ساری حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تفصیل دا وقت نہیں، بغیر کئی تمہید دے میں اپنی گفتگو کو اگتے بدھامن دی کوشش کرے سا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ای جلسے دے منتظمین دے تمام انتظامات کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حقیقت ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم الشان عنوان انتہائی گہرا عنوان ہے، جن اندر کئی قسم دے موضوعات موجود ہیں جنہیں ترینی تو مسلسل تساں حضرات علماء تو سنتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھے کہ ہر چیز دا کنارہ موجود ہے، تورئی ادارے دا کنارہ تے حد دے، تورئی علاقے دا کنارہ تے حد دے، تورئی موضع دا، ضلع دا، تحصیل، ملک، حتیٰ کہ دھرتی دی حد دے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارکہ وہ عمیق، گہرا اور وسیع سمندر ہے۔ فرمائے بحر لا ساحل لہو، کہ وہ ایسا سمندر ہے کہ جنہ کوئی کنارہ نہیں، جدہ کوئی کنارہ نہیں کہ ترائیڈی دے اندر اس سیرت کو بیان کیتا بن سکے۔ لیکن سیرت النبی دے بیان کرن واسطے انتہائی خوبصورت انداز اور طریقہ قرآن مجید والا طریقہ۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کے اندر بیان فرمائے۔ میں ہوں قرآن مجید دے وچوں اللہ رب العزت دی بیان کردہ ترتیب دے مطابق، مفسرین دی تشریح دے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے بیان واسطے جری سورت مبارکہ دا انتخاب کیتے، وہ سورت ترائے سورت الکوثر، جنہاں صرف ترائے آیاتاں انہیں دا کلمے 42 حروف۔ اللہ رب العزت نے اس سورت مبارکہ دے ترائے آیاتیں دے اندر الگ الگ چیزیں کو بیان فرمائے۔ پہلی آیت دے اندر محبوب تا مقام رسائے، دوسری آیت دے اندر حضور تا پروگرام رسائے، تیسری آیت دے اندر نبی سید دشمنے دا انجام رسائے۔ انا اعطیناک الکوثر، حضور تا مقام فصلی لربک ونہر، حضور تا پروگرام ان شانیک هو الابتر، حضور تے دشمنے دا انجام۔ یہ سورت مبارکہ اللہ رب العزت نے بڑی عجیب انداز دنال محبوب کی سیرت کے اندر جوڑ تے نازل فرمائی۔ ایک کیرے موقع تے کرن نازل تھئیے، انہیں نازل تھیمر دی وجہ اور سبب کیا بنے۔ تفسیر دا کتابہ کھول سے دیکھو، علماء کرام تو سنتے ہو تو کہ نبی سین دی جتنی بھی نرینہ اولاد ہے، سارے دے سارے نبی سین دے بیٹے بچپن دے اندر فوت دی۔ ایک تفسیر دے مطابق نبی سید 3 بیٹے ہیں، بھئی دے مطابق 4 بیٹے، سب دی وفات بچپن دے اندر، بیٹے دی جدائی دا صدمہ لازمی طور تے ہو دے، محبوب کی بھی جدائی دا صدمہ ضرور رہا، پریشانی ضرور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ بیٹے بچپن دے اندر فوت تھے، محبوب تے بیٹے جو فوت تھے، کفار نے بھی تانے دے من شروع کر دیتے ہیں، کفار تے تانے دا اور زیادہ
تکلیف تھی وے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پریشان آپ کی عالیہ محترمہ توری تے میری اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان آقا گھر کے اندر تشریف کر گئے نٹھے پچھنے میری خدیجہ خیر تہے اتنی پریشان کیوں ہیں آقا میرے بیٹے فوت تھی گئے میرے بیٹے زندہ ہوئے نہا میرے بیٹے زندہ ہوئے نہا آج کافرے دا تانا نہ سننا پوے ہا میرے بیٹے زندہ ہوئے نہا تورے مشن کو گھنٹے بنجے نہا محبوب پریشانی تہے کفار دے تانے کڑی سن دیا آقا نے ہوں وقت فرمایا خدیجہ اگر تو آکے میں رب تو دعا منگا اللہ رب العزت تیری آنکھ تو گر کے جنت تک دے سارے پردے ہٹا چھوڑے تو اپنی آنکھ دے نال لے کے جو تیرے سارے بیٹے جنت کے اندر کھیلتے ودن بلاتا خوش تھی پوسے بلاتا راضی تھی پوسے آقا تو سا فرما دیتے اور کوئی نے کر دی ضرورت نہیں اگر رب پردے ہٹاوے میں اپنی آنکھ دے نال لے کا میرے پتر جنت کے اندر کھیلتے ودن میں کوئی اتنا یقین نہ سے جتنا تاری زبان اقدس سے یقین آ چکے پریشانی تہے جدائی نبی سے جتو گزرن کفار تانا مارے کئی محفل تو گزرن کفار دے تانے کئی مجلس کے اندر بیٹھن کفار دے تانے پریشانی دے عالم کے اندر اچانک اللہ رب العزت نے آسمان تو وحی نازل فرمائی آقا دی پیشانی مبارک تے پسینے دے قطرے وحی دے آثار نظر آمن پہ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جلہ افاقات ہے محبوب مسکرائے بھی ہیں صحابہ کو فرمائے صحابہ دی جماعت رب نے بہت بڑی تسلی دا سامان بھیج چھوڑے کیا سامان فرمائے رب نے فرمائے انہا آتینا کل کوثر فصلی لربی کا منہر انہا شانیہ کا ہوا لابتر محبوب پریشانی کیوں ہو میں تو کوثر جو عطا کر چھوڑے تُسا نمازہ پڑھو قربانیاں کرو تورا جرا دشمن تو کتانے کرا مرے دے جو تورا مشن رکھوے سے تورے بیٹے ہو منہا تورے مشن کو گن سے ونجنہا کفار تانے مرے دے کھڑے تورے بیٹے کہیں تورا مشن رکھوے سے تورے بیٹے کہیں تورا پروگرام رکھوے سے تورے بیٹے فوت تھی گئے ایدی وجہ کے نال تورے ونجن کمار تورے دینی تھی رکھوے سے محبوب پریشان نتیجو تورے دشمن کا نام و نشان مٹوے سے تورا دین قیامت تک زندہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ علماء کرام تجمع غفیر اسٹیج پہ موجود ہے انہیں حضرات تو پوچھو کہ انہا علا جرا لفظ ہے نا انہا اللہ رب العزت وہ موقع تے بلیں دن کہ جری چیز رب تو علاوہ کوئی بندہ نہ لے سکتا وہ چیز واسطے بلیں دن جری چیز رب تو علاوہ بھی کوئی نہ لے سکتا ہوئے انہا نحن نزلنا ذکر و انہا لہو لحافظون اللہ رب العزت نے وہ مقام تے انہا دا لفظ بولے جرا کم رب تو بغیر کوئی نہ کر سکتا انہا ارسلنا کے شاہدوں و مبشروں و نظیرہ رب نے وہ جگہ دے اچھے بولے جری چیز رب تو بغیر یا کوئی نہ کر سکتا اتوی رب نے فرمائے انہا آتینا کل کوثر محبوب پریشان نتی ہو میں تو کوثر عطا کی تے اور ایک کوثر میں رب تو بغیر بھی کوئی لے بھی نہیں سکتا قرآت مصطفیٰ عظمت صحابہ دینی مدارس کابرین علماء دیوبند نعرہ تکبیر ایک انتہائی قیمتی گال تو سا حضرات دی توجہ دی نظر کرے سا کہ اللہ رب العزت نے حضور دے بیٹے گھن کی دن بیٹے گھن گھنان رب دیے حکمت بیٹے گھن گھنان رب دیے حکمت اور کوثر عطا کیتے اے رب دیے عنایت کوثر تو ایک مراد علماء کرام نے لائے کہ ختم نبوت وجہ کیا ہے کہ اللہ نے بیٹے جو گھن کی دن اے حکمت ہے کہ اگر محبوب دے بیٹے ہو من محبوب دے بیٹے جوان تھی منہا رب انہیں کو نبوت نانے منہا تے اللہ رب العزت دے حبیب دی عظمت دے خلاف ہاں کہ بیٹے ہیں جوان تھے نبوت
نبوت نہیں ملی. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان دے بیٹے داؤد جوان تھے, رب نے نبوت دیتی ہے. حضرت ابراہیم دے بیٹے اسماعیل جوان تھے, رب نے نبوت دیتی ہے. حضرت ابراہیم دے بیٹے اسحاق جوان تھے, رب نے نبوت دیتی ہے. حضرت اسحاق دے بیٹے یعقوب جوان تھے, رب نے نبوت دیتی ہے. حضرت یعقوب دے بیٹے یوسف جوان تھے, رب نے نبوت دیتی ہے. اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے بچپن کے اندر سوال کی. یہ وجہ ہے محبوب نے فرمائے کہ لوگوں لو عاش ابراہیم لکان صدیق نبی شاہ, میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ ہوتا اور سچا نبی ہو گیا. اللہ رب العزت نے حضور دے بیٹے بچپن کے اندر گھن گدر, کیوں بیٹے گھن گدر ختم نبوت نے چھوڑیے. اللہ نے بیٹے جو گھن بیٹے نہ گھندے جوان تھی میں نہ انہیں کو نبوت دے میں نہ تا ختم نبوت نہ ران دیئے, نبوت نہ دے میں نہ تا حضور دی عظمت دے خلافہ. جو بننے نبیین دی اولاد جوان تھی میں نبوت ملے, محبوب دی اولاد جوان تھی میں نبوت نہ ملے. یہ مسائل ہن اللہ رب العزت نے بچپن دے اندر بیٹے گھن گدر ختم نبوت نے چھوڑیے. بیٹے گھن گدر ختم نبوت نے چھوڑیے. رب نے فرمائے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, محبوب پریشان کیوں تھی دے گئے؟ میں رب آکھدا پیا کہ محبوب میں تو آکھوں اگر بیٹے گھن گدر کیا تھی گیا الکوثر ادھے پتلے دے اندر میں تو ختم نبوت بھی دادا کی دیئے. اگر ترے بیٹے ہو میں نہ پہ جوان تھی میں نہ انہیں کو نبوت مل لے ہا, اگر نہ ملتی نبوت تو علی عظمت کے خلافہ نبوت مل لے ہا, ختم نبوت کے خلافہ. محبوب بیٹے گھن گدر میری حکمت ہے, ختم نبوت دینے من میری عنایت ہے. علماء کرام تو پوچھو, تفسیر دے کتابہ کھولتے دیکھو, مفسرین نے لکھے کوثر تو تقریباً 36 چیزاں مراد, 36. اور یہ 36 وہ چیزیں کہ جنہاں اللہ رب العزت جا نعمت ہے, جنہاں ساریاں دا ساریاں رب جا نعمت ہے. قرآن مجید ایک ایسا گہرا سمندر ہے کہ ایک ایک لفظ دے تلے اللہ رب العزت نے کئی مفاہیم فرمائی. فصاحت و بلاغت دا نبی سی جرے دور دے اندر تشریف گھننے ہیں. علماء تو سن دے اسو فصاحت و بلاغت دا دور ہونا کہ لوگ اپنے اشعار لکھیں ہاں, اشعار کو لکھر تو بعد کعبۃ اللہ دوتے بنتے لٹکا کھڑے دے ہاں. یہ انہیں دا مقابلہ ہوتا ہاں, فصیح و بلیغ لوگ آمین ہاں, ایتے انہیں اشعار دا مقابلہ کریں ہاں, مقابلہ تھی دارے بنجے ہاں. لوگ سمجھے ہاں میری شاعری فلاں شاعر دا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ لہا گنے ہاں جلے صورت نازل تھئیے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ایک صحابی اٹھتے کاغذ قلم چاہتے, اس صورت کو ایک کاغذ پہ لکھتے, کعبۃ اللہ دوتے بنتے لٹکا چھوڑے نے. گویا پوری دنیا عرب تے فصاحت و بلاغت کو چیلنج کرتے آکے آؤ فصاحت و بلاغت کے اندر قرآن کا مقابلہ کرتے دکھاؤ, آؤ فصاحت و بلاغت کے اندر اس صورت کا مقابلہ کرتے دکھاؤ, فصاحت و بلاغت کے اندر رب دے کرام کا مقابلہ کرتے دکھاؤ. جرا بندہ آوے اپنی شاعری دیکھے, سورت کوثر کی تلاوت کرے, اپنے اشعار لہا کے روانہ تھی بنجے, آخر کے اندر سورت کوثر کلی بچی ہے. ایک فصیح و بلیغ بندہ آدھے آدھے کعبۃ اللہ دے سامنے بہتے بڑی گہرائی دینا قرآن مجید کی سورت لکھی ہوئی پڑھتا رہ گئے تھے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بار بار پڑھن تو بعد قلم چیندے تواج چیندے نال بنتے سورت تے قریب کرتے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پڑھن تو بعد انہیں تلے لکھ دیں دے واللہ ما ھذا قول البشر, کہ میں قسم کھا کے آخدا اتنا فصیح و بلیغ کلام کئی انسان تصفیح بھی نہیں سکتا. اے فصیح و بلیغ کلام کئی انسان تصفیح بھی نہیں سکتا. میں اکثر آدھا رہنا کہ اللہ نے کافریں تو منوئی ہر گالے, منوئی ہر گالے. میں رہا علماء تو سن دے اسو کہ نبی سی تہجد دے وقت جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک ہاتھے پیچھوں آتے سنتے ہیں, رستے تو ویجے ایک بے کو ملتے ہیں کہ دے گیا ہمیں مار دیں ہیں, جھوٹ بول دیں ہیں, لیکن حقیقت ہے جو ایک کلام کو بنتے حضور دی زبان اقدس دی سنتے تہجد دے وقت کھڑتے سنتے ہیں. عرضے پیا کرے گا ہم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, محبوب
کو کوثر جیا جام عطا کیتے انہیں چھتری معنی دے وچوں کچھ معنی میں تو حضرات عام ایک مشہور معنی ہی تھا حوض کوثر میدان محشر کے اندر ایک حوض اسی اللہ رب العزت دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑتے اپنی پیاسی امت کو پانی پی لے سن وہ حوض دے ہوتے جری برتنے اور پیالے دی تعداد ہے علماء کرام دسندن حدیث تے کتابیں دے اندر آتے کہ آسمان دے ستارے تو زیادہ ہو آسمان دے ستارے تو زیادہ تاکہ میرا کوئی پیاسا امتی اگر آوے تو کو انتظار دی زحمت رکھا فوراً کو پانی ملے فوراً پانی ملے انہیں واسطے برتن پہلے موجود ہوئے برتنے دی تعداد آسمان دے ستارے تو زیادہ وہ حوض دے وچوں نکلن والی ایک نہر تنا نہر کوثر ترمذی شریف حدیث دی مشہور کتاب کو کھول تے دیکھو حوض کوثر دے بیان دے بعد نہر کوثر دا بیان جو کیتے کہ نہر کوثر وہ سے جدے کنارے اللہ رب العزت نے سونے دے نال بنے جدے اندر تل دے اندر اللہ رب العزت نے یاقوت تے موتی رکھے اودی مٹی دی خوشبو مشک امبر تو زیادہ ہو سے اللہ رب العزت نے وہ نہر دے وچوں اگو تے بنتے بڑا چہر نہرا کٹے ایک نہر شہد دی نہر ہو سے بئی نہر شرابت طہورا دی نہر ہو سے بئی نہر خالص کھیر دی نہر ہو سے بئی خالص پانی دی نہر ہو سے اللہ رب العزت نے وہ حوض کوثر دی وچوں نکلن والے چار نہریں دے الگ الگ ذائقے بنے حضور کو فرمائے انا آتیناک الکوثر معبود پریشان نہ تھی وہ تیری امت کے واسطے میں اتنا برتنے دا انتظام جو کیتے کہ حوض کوثر دوتے اگر برتنے دی تعداد آسمان تے ستارے تو زیادہ ہو سے اور پریشان کیوں ہوئے تو وہ آپ کو معلوم ہے بجنا چاہیے کہ جنہیں لوگ دے پیمن واسطے برتنے دی تعداد اتنا ہو سے امت دی اپنی تعداد انا آتیناک علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ میرے ضلع مظفرگڑھ دی تحصیل کوٹ تتو دے مشہور عالم دین گزرے جنہیں دے نام تو سب حضرات واقف ہو شاید کچھ لوگے انہیں دے پروگرامات بیانات بھی سنے ہوئے میں انہیں دی ایک کتاب دے اندر پڑھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے روانہ فرمیدن کہ میں چلدا پہاڑے دے درمیان پہنچ گیا رستہ پہاڑے دے درمیان دیکھ دے کہ بہت بڑا لوگے دا مجمع موجود ہے لوگے دا ایک بہت بڑا مجمع موجود ہے آدھر کہ میں مجمع دے قریب پہنچا جب میں بنتے پوچھا لوگوں تو سکانو ایت کیوں جمع تھے پہ ہو جلے میں انہیں تو پوچھنا کیتے انہیں کہ یہودی لوگ ہیں آج ہفتے دنی کے اندر اس سامنے پہاڑی دوتے تو کو غار نظر آدھی پیے ای غار دے میں سرے کارے میں دین رہاں دے ہفتے والے دی اوے رہاں دے اتعاتے سکو بازو نصیحت کریں گے اصلا سارے لوگ ایک ای وجہ تو جماعت ہے کڑے ہیں ای وجہ تو اے کڑے ہیں صدا عالم آوے آتے سکو بازو نصیحت کریں جیسا انہیں نواز سنو آدم کے میں دل دے اندر سوچے جو میں بھی ونیا پیا وانجتے دیکھا صحیح جو آج یہودیں دا عالم آہدہ کیا میں ونجتے سنا تا صحیح یہودیں دا عالم آہدہ کیا ہے علماء تو میں مسلمانی اور مسلمان علماء تو میں پڑے بازے نصیحتہ سنید آج میں یہودیں دا عالم تو سنا قرآن والے تو سنا ہوئے تورات والے تو سنا وہ کیا آتے کیونکہ میں تو معلوم تہے پیا کہ تورات کے اندر بھی معبود کے تذکرے موجود تورات کے ایک صفحہ تے آقا دی سیرت موجود ایک سطر کے اتے آقا دی سیرت کے ترانے موجود میں بنتے ریکھا تو صحیح اجمیتے سنا تو صحیح کیا یہودی عالم سچی برے دے یا جھوٹ برے دے نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبدالخالق علی پوری سرے اسلاف دی نشانی جناب حضرت مولانا قاری عبدالخالق علی پوری صاحب سلی محفل دے مہمان خصوصیت میں انتہائی مختصر وقت دے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹر دی کوشش پیا کرنا آخری ایک لگالی کرتے میں اپنی گفتگو کو ختم پیا کرنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے میں اس انتظار دے اندر بہ گیا یہودیاں دا عالم اچانک بہر آندے بہر آمن تو بعد وہ اپنے ممبر تے باندے ممبر تے باندے تو بعد انہیں سب تو پہلا جرا جملہ بولے
ہے وہاں کے افیکم من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے درمیان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی فرد موجود ہے؟ میں سوچے میں کہ اگر میں ایک سچ نساما چاہ میری جان دا خطرہ ہے، میں کھڑے تھی دی آخری تا لوگ میں کوئی شہید نہ کر دے میں خاموشی دینا تھوڑی دیر بیٹھا، اچانک میرے دل نے میں کو آکے خالد موت تو کیوں گھبرانا پہ، ایتا موقع ہے تیری کھامڑے ہے، تو جان کو ترجیح دے دے یا ایمان کو ترجیح دے دے، میں اپنے ایمان کو ترجیح دے دا، فوراں کھڑا تھی گیا، کھڑے تھی دے میں آکے انا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمدیہ کیا آکنا چاہتی، میں کو اپنے قریب سے دے دے، قریب سے دے تو بعد اپنے کٹھے میں کو ممبر تے بنے دے، ممبر تے بنامر تو بعد میں کو آکھ دے تھوڑے سا تو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے جرا قرآن نازل تے انہیں اندر سورت انا آتینا کل کوثر موجود ہے، ہاں موجود ہے، دیکھو کوثر دی تفسیر تا پتہ ہے، ہاں پتہ ہے تو دے حضور نے دسائے کل میدان معاشر دے اندر ایک حوض ہو سے وہ حوض دے وچوں نہر نکلن والی نہر تنا کوثر ہو سے جی حضور نے دسائے بلے بھی فرمائے وہ ایک نہر دے وچوں چار نہر نکل سے ایک نہر تنا ایک نہر خالص پانی دی نہروں سے وہی شراب دی نہروں سے وہی جریے وہ شہد دی نہروں سے کھیر دی نہروں سے ہاں حضور نے دسائے بلے دسا تیرا دماغ بنے دے یا نہیں بنے دا ہوا کہ حضور تے فرمان تے بعد حضور تے صحابہ حضور کو منن والے حضور تے امتی دماغ نہیں چلے دے رہا دے حضور فرمانے میں ایسا یقین کرے دے ہے یؤمنون بالغیبی کرا ڈٹا نہیں جو حضور نے فرما دیتے آقا نے فرمائے قیامت والے بھی حساب و کتاب کی بڑے ہیں ڈٹا نہیں ایسا من کی دے حضور نے فرمائے قبر کے اندر سوال و جواب کی بڑے ہیں دیدے ڈٹے نہیں ایسا من کی دے حضور نے فرمائے ترے گدے دوتے فرشتے موجود ہیں ڈٹا نہیں ایسا تسلیم کر کی دے آقا نے فرمائے کہ کل قیامت والے بھی جنت جہنم موجود ہو سے کہ جے اعمال کے حساب نال بندے کو ڈٹی میں سے ڈٹی نہیں لیکن من کی دیے تو کیا آخ دے جری چیز دماغ کے اندر آوے ایسا ہوا من پڑیے نہیں حضور نے فرما دیتے ایسا یقین کر کی دے لیکن فرمائے جو توہاکو سمجھامن واسطے توہاکو سمجھامن واسطے میں اتنا تک بھی آکھ دا انہیں آکے آدھر میں انہیں نال انہیں ممبر تے بیٹھا آپ وہ تلمے تختے تے بیٹھے میں کوتلے تے بھی نہیں بیٹھے میں انہیں سر تے انہیں میں ہاتھ رکھے میں کہ کیا ہے وہاں کے سر ہے میں ہاتھ رکھے اتنا میں کہ کیا ہے وہاں کے کن ہے میں کہ اے کیا ہے وہاں کے آنکھ ہے اے کیا ہے وہاں کے نک ہے میں کہ اے کیا ہے وہاں کے منہ ہے میں کہ اے دسا تیری آنکھ دے وچوں پانی آندے وہاں کے ہاں آندے کن دے وچوں آندے جی آندے نک دے وچوں آندے جی آندے منہ دے وچوں پانی آندے جی پانی آندے پر اے دسا اے پانی آندا کتھوں ہے وہاں کے سر دے وچوں آندے دماغ دے وچوں آندے میں کہ آنکھ دے پانی دا ذائقہ دسا وہاں کے آنکھ دے پانی دا ذائقہ نمکین ہے میں کہ کن دے پانی دا ذائقہ دسا وہاں کے ذائقہ کڑوا ہے میں کہ نک دے پانی دا وہاں کے بدمزہ ہے میں کہ منہ دے پانی دا ذائقہ دسا وہاں کے پھکا ہے میں کہ پاگانا پرہیگار کنے سمجھدا جرا رب چھوٹے جے دماغ دے وچوں نکلن والے چار رستے دے پانی دے الگ الگ ذائقے بنا سکدے ایک نہر دے وچوں نکلن والے چار نہریں دے بھی الگ الگ ذائقے بنا سکدے انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فرمائے محبوب میں تو کوثر عطا کیتے آخری چیز کوثر تو مراد آخری گال بعض علماء نے لکھے کہ کوثر تو مراد مقام محمود اور بیا معنی ہے شفاعت کبریٰ یہ الگ الگ معنی میں وقت دے نزاکت کرے جو ہی نے کو کٹھے بیان کرنا پیا مقام محمود وہ جگہ ہے جت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑ کے امت دے واسطے شفاعت کبریٰ واسطے سجدے رکھنے وہ جگہ ہے کل قیامت والے نہیں جلے سورج قرب دے اندر سارے لوگ پسینے دے اندر شرابوش کوئی ہو بے ہاں جرا رب کو سفارش کرے ہاں رب دل دے اندر وہ وقت انکار کرے سن لوگیں دے دل دے اندر آسے کوئی سفارشی گولو ہاں رب دل دے اندر سٹے سن لوگ سارے دے سارے ٹوٹتے حضرت آدم دے کول بیسن حضرت نوح دے کول بیسن حضرت موسیٰ دے کول بیسن حضرت عیسیٰ دے کول بیسن حضرت ابراہیم دے کول گن حضرت اسحاق دے کول گن حضرت یعقوب دے کول گن حضرت یوسف دے کول گن تمام انبیاء تو بعد سب تو آخر دے اندر جلے حضرت عیسیٰ
میں سفارش نہیں کر سکتا تو کو رستہ ضرور دکھا سکتا. کیا رستہ ہے؟ آخر زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلے ونجو اور کوئی سفارش کرے سن سارے ٹر کے چلے حضور دے کول آگے آقا دے در کے آگے حضور دے در کے آگے حضور ہوں وقت ایک جملہ فرمیسن آنا لہا میاں اے تو میری ذمہ داری ہے میرا مقام ہے اے تو میں کرنا ہے تو ساں کیا تمتے رہ گئے ہو علماء تو واقعہ سنتے ہو سو میں واقعہ دے اندر گھستے گہرائی دے وچوں ایک موتی کرتے تو گلے بنا چاہتا کہ میاں اللہ رب العزت نے انہیں لوگے کو سارے تر کیوں پھروائیں رب اگر چاہمیں رہا پہلے حضور دے دروازے تے بھیج دے میں رہا سارے تر نہ پھرنے پو میں رہا لیکن اگر پہلی فرصت کے اندر حضور تے در تے آوے دے سفارش تھی میں دی حساب و کتاب شروع تھی میں دا لوگ سمجھے رہا کہ شاید مقام ہر نبی کو حاصل ہے لوگ سمجھے رہا حضرت آدم دے کول بنجوہا کم تھی پویا حضرت موسیٰ دے کول بنجوہا کم تھی پویا حضرت عیسیٰ دے کول بنجوہا کم تھی پویا کئی نبی دے کول بیدے کم تھی پویا رب نے سارے در پھرواتے آخر کے اندر حضور تے در تے بھیجتے دنیا کو نکھا دیتا دنیا والوں انہا آتائینا کل کوسر جو مقام میں اپنے محبوب کو عطا کی تے یہ کائنات کے اندر کئی گنے دیتا تفصیل تا وقت نہیں وقت کی نزاکت کو رہتے ہیں آخر کے اندر اتنا اقسام وسعت دل ہے بہت وسعت سہرا کم ہے اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے ہمارینا اللہ بنا ماشاءاللہ. اور خطیب اسلام قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالخالق صاحب علی پوری تمام ساتھی بیان سن سو انشاءاللہ دعا دے بعد نماز پڑھتے کوئی ساتھی گھر میں سے کوئی ساتھی اٹھے نا